آج میں آپ کو اللہ رب العزت کے دو مبارک اسماء اعظم کا ایک خاص عمل بتاتا ہوں۔ آپ اگر صرف 70 بار اس مبارک اسم اعظم کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا فوراً قبول کرے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں لوٹا دے گا، آپ کے دن پھر جائیں گے، آپ کے برے دنوں کو اچھے دنوں سے تبدیل کر دے گا، آپ کی بیماریوں کو صحت کی نعمت سے تبدیل کر دے گا، آپ کو ذلتوں سے نکال کر عزتوں میں ڈال دے گا، آپ کو فقر و فاقے سے نکال کر میرا رب خوشحالی عطا کر دے گا۔ اتنا طاقتور ترین یہ عمل ہے کہ اس کے کوئی فضائل و کمالات اور اس کی برکات بیان نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ ایک گلہ اور شکوہ کیا ہے ایک مقام پر۔ سورۃ انفطار کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اوہو، یہ تو جو عربی سمجھتا ہے وہ اس کو سمجھے گا کہ اس میں میرے رب کا گلہ اور شکوہ کیا ہے۔ اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ہو، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر ماں سے دور بھاگے، ماں کو چھوڑ دے، ماں سے منہ موڑ کر وہ ماں کی کوئی دشمن ہو یا ماں کی کوئی ایسی ہو یا کوئی ایسی سوکن سمجھ لیں جس سے ماں کا مقابلہ وہ کرے تو وہ زیب نہ دے اسے، یعنی اپنی ماں کی محبت کے اس کو مقابل میں لے آئے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اماں نالو پھپھے کٹن ہیجلی۔ وہ ماں کو چھوڑ کر کسی پھپھے کٹن کی طرف چلا جائے، کسی ایسے احسان جتلانے والی کی طرف چلا جائے، یعنی اپنی ماں کو چھوڑ کر ماں کی شفقت، ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ماں کی آغوش رحمت کو چھوڑ کر، ماں سے منہ موڑ کر، ماں سے تعلق توڑ کر، ماں سے دور ہو کر وہ کسی اور انسان کی طرف، کسی عورت کی طرف، کسی مرد کی طرف، کسی ماں کے دشمن کی طرف چلا جائے، تو جب وہ واپس آئے یا وہاں پر ہی اس کی ماں اس کو جا کر کہے کہ اے میرے بچے، اے میرے لاڈلے، اے میرے پیارے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کس نے یہ دھوکے میں ڈال دیا کہ تم میری شفقت اور محبت سے دور جا کر مجھے چھوڑ کر تم ان سے شفقت اور محبت اور سب کچھ تلاش کرتے ہو؟ اس ماں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا اس کے اندر ایک درد ہوگا؟ کیا کرب ہوگا؟ کیا اس کے اندر ایک شفقت ہوگی؟ کیا محبت ہوگی؟ کیا اس کے اندر ایک شفقت اور محبت کا، پیار کا، انس کا، تعلق کا ایک احساس ہوگا؟ تو میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور میرے رب نے یہ جو فرمایا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ کہ تو دھوکے میں پڑ گیا، تجھے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ تیرا رب تیرے اوپر کرم نہیں کرتا اور کرم نہیں کرے گا۔ اپنے کریم رب کے بارے میں یہاں اللہ رب العزت نے لفظ رب استعمال کیا ہے۔ رب ہوتا ہے پالنے والا، رب ہوتا ہے پالنے والا۔ جس طرح ماں باپ بھی، ان کی بھی ایک صفات ہے پالنے والی، یہ صفت جو پالنے والی صفت ہے یہ میرے رب کی صفت ہے۔ جس طرح ماں باپ بچے کو اپنا، ماں جب پیدا کرتی ہے اپنے بدن کا خون، اپنے بدن کا گوشت، پوست، ہڈیاں، سارے وٹامن، سارے منرل بدن کے اندر سے سارے عنصر ایلیمنٹس جمع ہو کر بچے کی گروتھ ہوتی ہے۔ اپنے سر سے لے کے پاؤں تک بدن کے روئیں روئیں سے بچے کی گروتھ میں شامل ہوتا ہے، اس کے بدن کا رواں رواں۔ اور پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو 45 ڈیل تکلیف ہوتی ہے ماں کو، یعنی 45 ڈیل تک تکلیف ہوتی ہے۔ اور 45 ڈیل جو درد کی شدت ہے، اگر کسی کی 70 ہڈیاں بیک وقت توڑ دی جائیں تو جتنی درد ہوتی ہے اتنی ماں کو بچے کی پیدائش کے وقت درد ذہ ہوتی ہے۔ وہ جو بچے کی پیدائش کے وقت جو ماں کو تکلیف اور درد ملتی ہے وہ ایسے ہے جیسے اس کی 70 ہڈیاں ایک بار توڑ دی جائیں، تو کسی کی 60-70 ہڈیاں توڑنے سے جو اس کو درد اور شدت درد کی ہوگی، اتنی درد اور تکلیف برداشت کر کے ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے اور جنم دے کر دنیا میں لے کے آتی ہے۔ یہ ماں کی ایک شفقت اور محبت ہے۔ اور باپ اس کے لیے، اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے کام اور اس کی ذمہ داریاں سب کچھ بڑھ جاتا ہے۔ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی کمر جھک جاتی ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، وہ اپنا بدن، اپنا گوشت، اپنا ہڈیوں کا جوس اور خون پلا کے بچے کو پروان چڑھاتے ہیں اور بچے کو بڑا کرتے ہیں۔ اللہ کی صفت ربوبیت کا ایک چھوٹا سا مظہر ہے ماں باپ کی شفقت اور محبت، اور ان کی اس کے اوپر شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اس کی پرورش۔ اور میرے رب کی جو اصل حقیقی رب ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے،
پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ رب العزت نے لفظ رب استعمال کیا ہے، بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، کہ اپنے اس کریم رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اور یہ اللہ کا گلہ مسلمانوں سے اور کافروں سے نہیں، تمام انسانوں سے ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایسا گلہ، ایسا درد ہے اس کے اندر، اور ایسی شفقت ہے اور ایسی محبت ہے کہ میرے رب کی جیسے آغوش رحمت، اور میرے رب نے جیسے بازو اپنی رحمت کے پھیلائے ہوئے ہیں اور اپنی آغوش رحمت میں لینا چاہتا ہے اپنے بندے کو، اور میرا رب اس انداز میں پکار رہا ہے، اے میرے بندے، تجھے کس نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو مجھے چھوڑ کے تو در در پہ دھکے کھا رہا ہے، تو قبروں پہ جا کر سجدے کر رہا ہے، جادوگروں کے پاس جا رہا ہے، تو دنیا داروں کے پاس جا رہا ہے، جو خود دنیا کے کتے ہیں، جو خود تیرے اور میرے محتاج ہیں، تو ان کے در پہ جاتا ہے مجھے چھوڑ کر۔ تو اپنے کریم رب کو چھوڑ کر تو دنیا کے اندر نافرمانی کرتا ہے، تو مجھے سجدہ نہیں کرتا، تو نماز نہیں پڑھتا، تو اپنے رب کے دروازے پہ نہیں آتا، تو اپنے رب سے مانگتا نہیں ہے، تو تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو یہ بہت بابرکت عمل ہے۔ یہ دو اسماء مبارکہ کا عمل آپ کو جو میں بتانے جا رہا ہوں، آپ نے اس سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کے یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک تصور ملے گا، شکوہ اور جواب شکوہ۔ جس طرح حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے شکوہ لکھا اور پھر اس کا جواب شکوہ لکھا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے گلہ اور شکوہ کر رہا ہے انسانوں سے، تجھے کس نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو، اس اللہ رب العزت کے گلے اور شکوے کو آپ نے ذہن میں رکھ کر اس کے جواب میں اللہ کی بندگی کی اطاعت کے ساتھ اور اللہ کی بندگی اور اطاعت کے جذبے کے ساتھ آپ نے اللہ کے ان دو مبارک اسماء اعظم کو پکارنا ہے۔ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اللہ کا شکوہ ہے، اس شکوے کو آپ نے اس کی تکرار کرنی ہے، اور ساتھ آپ نے جواب شکوہ، اللہ کے اس شکوے کے جواب میں آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ، میں تو تجھے نہیں چھوڑ کے گیا، اگر میں نے چھوڑا ہے تو مجھے معاف کر دے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، میں دھوکے میں پڑ گیا، میں فوراً تیری فرما برداری اور اطاعت کی طرف آتا ہوں، اور تجھی سے ساری مدد مانگتا ہوں، اور تجھی سے آس امید رکھتا ہوں، تیرے اوپر ہی بھروسہ اور توکل کرتا ہوں، اور تیرے ہی در پہ آتا ہوں۔ اس نیت اور جذبے کے ساتھ آپ نے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی جگہ کی قید نہیں، کوئی وضو کی قید نہیں۔ وضو سے پڑھیں بہت اچھا ہے، بے وضو پڑھ سکتے ہیں، قبلہ رخ ہو کے پڑھیں تو بہت اچھا ہے، جائے بچھا کے پڑھیں تو بہت اچھا ہے، تنہائی میں پڑھیں تو بہت اچھا ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے پھر رب سے مانگیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر وقت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، وضو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، رب کو آپ ہر حال میں پکار سکتے ہیں، وہ ہر حال میں سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، وہ کسی کا نہ محتاج ہے، نہ وہ کسی کو جواب دہ ہے۔ آپ نے سورۃ انفطار کی یہ جو 6 نمبر آیت ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے اللہ کی طرف دھیان کر کے، اور اس تصور کو اور ترجمے کو اور تفسیر کو اپنے ذہن میں مفہوم کو رکھ کے کہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے کہ اے انسان، تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو مجھے چھوڑ کے دوسری طرف جاتا ہے۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے 7 بار اس آیت مبارکہ کی تکرار کرنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی برکت کے لیے 3 بار 7 بار پڑھے تو فائدہ ہے، نور علی نور ہے۔ 7 بار آپ نے اس مبارک آیت کو پڑھ کے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کے بعد آپ نے 70 بار پڑھنا ہے یا رب کریم، یا رب کریم، یا رب کریم، کہ اے میرے کریم رب، اے میرے کریم رب، اے میرے کریم رب، میں تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا، میں تیرا ہی ہوں، تیرے ہی در پہ ہوں، اور تو ہی میرا سب کچھ ہے، اور میں صرف تیرا ہی ہوں، اور میرا صرف تو ہی ہے، میں صرف تیرا ہی ہوں اور میرا صرف تو ہی ہے، میں صرف تیرا ہوں اور میرا صرف تو ہے۔ اس جذبے اور نیت کے ساتھ آپ نے 70 بار یہ اسم اعظم پڑھ کے جو دعا کریں گے میرا رب قبول کرے گا، اور میرے رب کی رحمت، برکت، برسات کی طرح آپ کے اوپر نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔